اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اشارہ سر سے معتبر ہے. وہ اس طرح کے ایک آدمی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ سجدہ کر لے. زندگی میں ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. تو جب نیچے اتر کر ایک شخص سجدے پر قادر نہ ہو، اصل الارکان جو صلاۃ کا ہے وہ سجود ہے علی الارض. متعذر ہے، بہت ناممکن ہے اس کے لیے، بیماری بڑھ رہی ہے یا دل فیل ہونے کا اندیشہ ہے یا مسلمان نمازی ڈاکٹر نے روک لیا ہے. وجوہ ہوتی ہے، ویسے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. تو قاعدہ یہ ہے کہ اب یہ شخص اشارہ کرے گا رکوع کے لیے، سر کا اشارہ کرے گا، بھائی یہ رکوع ہے، اور اس سے نیچے اشارہ کر لے تو یہ سجدہ ہے. اور فقہاء کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے کا کوئی اعتبار نہیں. ہوش حواس اتنا ہے کہ آنکھ ہل سکتی ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی. سر کا اشارہ شرط ہے. اور چونکہ اشارے سے نماز پوری ہو رہی ہے، اس لیے سامنے تکیہ رکھنا یا میز لگانا دونوں منع فرمایا ہے. الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک میز لگایا تھا، فرما بھی، آپ نے وہ میز اٹھا کے دور پٹک دیا اور فرمایا اشارے سے نماز پڑھو. پھر کچھ دنوں بعد دیکھا کہ تکیے پہ، تو آپ نے تکیہ اٹھا کے اس سے دور پٹک دیا. اتنے ناراض ہو گئے آپ کہ صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا، اٹھا کے ایسا دور پٹک دیا، کیونکہ حیات صلاۃ کی توہین ہے. بعض بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے یا نمازیوں کو، تو یہ نام کے بزرگ ہوتے ہیں، مسائل کے بزرگ نہیں ہیں، مسائل سے بے خبر ہے. رحمان بابا وی جس پنگیری تو چونے وے پنگیرے دا ہما واڑا تفلان دا گواری. اس سفید ریش کو سفید ریش نہ سمجھنا، یہ پنگوڑے میں جھولنے والا منڈا ہے. آ سو جائیے، یہ وہ ہے. مسائل میں تو ان کی حیثیت وہی ٹاٹے اور ٹاٹے والا ہے. صرف بال سفید ہونا کافی نہیں ہے. اتنا زمانہ جو آپ نے گزارا ہے تو یہ ضروریات زندگی کیوں یاد نہیں ہوئی آپ؟ اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنا چاہیے. جس بنگیری دا چونے ویس بنگیرے ہو دا ہما واڑا تفلان دا گواری. یہ ابھی تک بال تو سفید ہو گئے لیکن جھولے میں بیٹھ کے جھولنے کے ارادے میں رہتے ہیں. اس لیے جھولے میں جو بچہ جھولتا ہے اس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے. یہ اسی طرح یہ کبھی تکیے پہ سے سر رکھتا ہے. بعض جگہ مسجدوں میں جا کے دیکھو پوری لائنیں لگی ہوئی، کیونکہ مصلی پر عالم نہیں ہے. عالم کی جگہ ایک غاصب اور جاہل مسلط ہے. وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہ تکیے کی ضرورت ہے اور نہ میز رکھنے کی. بس بیمار آدمی اشارہ کرے گا تو یہ رکوع ہے اور اس سے زیادہ. اور بعض جگہ باقاعدہ آگے کھڑے ہوتے ہیں کرسی کے. حالانکہ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جب سجدے کے لیے اشارہ کرنا پڑے گا، خود سجود پر قادر نہیں ہے تو سقط عنہ القیام. فتاوی شام میں ہے، قیام ختم ہو گیا، قیام نہیں کرے گا. قیام کی جگہ کرسی پر بیٹھے یا صف میں بیٹھے. ایک نہیں ہے نا، تش سوری دی پکم کم سوری کے بے گوتے مارنے
ټولو مسلو کې خره او ټټوان دي، بالکل هر مسله غلط ده. خو چې بیان شروع کې نه دا سیزونه مې مخې ته راشي. صف پوری صف بنی ہوئی ہے اور ایک آدمی کرسی کے آگے جو ہے شادولہ کھڑا ہے. شادولہ کو پیچھے کرنے کے لیے کوئی فقی نہیں ہے کہ بھائی نور الرضا سے لے کے فتاوی شام تک، خلاصہ سے لے کے مبسوط تک، ابن عابدین کہتے وہ کتب المذہب کلہم متفقون علی ھذا، ہمارے مذہب کی تمام کتابوں کا یہی مسئلہ ہے کہ جب سجدے ہی نہیں کر سکتے سر رکھ کے اور اشارے سے کرے گا تو قیام بھی اس کے لیے معاف ہو گیا، لہذا قیام قعود کی شکل میں کرے، قاعدے کی شکل میں کرے، صفوں کی تحسین و تصحیح بھی رہے گی. چونکہ بہت ہی غمگیر مسئلہ ہے اور اہل علم اس غفلت میں مبتلا ہے، اس لیے الاحسن کے اندر بہت تفصیل میں نے کی ہے دارالافتاء نے اس حاجز کے حکم پر، اور پھر بھی کچھ قسطیں اس کی باقی ہے، کچھ اطراف اور فروع باقی ہے جو اگلے شماروں میں آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو مزید تفصیل دیکھنا چاہے وہ گزشتہ مہینے کا ماہنامہ الاحسن دے کے کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ، تو اس کی پوری تفصیل دی ہے. جہاں تک ہم میں شک تھا اور ہمیں فقہی تناظر میں معلومات تھی، گو نالا نارسا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا. جتنا مجھے فقہ آتا تھا اور مسائل معلوم تھے اس کی روشنی میں میں نے تمام مسائل باحوالہ جلد اور صفوں کے ساتھ لکھے تاکہ ہمارے عالم لوگوں کو، بھائیوں کو سہولت بھی رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ جو آدمی تکیے پر سر رکھتا تھا اور بعد میں میز پہ رکھتا تھا اور آپ نے اس کے سامنے تکیہ بھی دور پٹک دیا اور میز بھی ہٹایا، اس کو آپ نے بہت سخت لفظ کہے اور آپ نے اس کو کہا اشارہ کرو تو رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ، اور نہ تکیوں پہ نمازیں پڑھا کرو نہ میزوں پہ پڑھا کرو. بہت سخت الفاظ ہے وہ. اس لیے فقہاء نے کہا کہ رکوع اور سجود کے اشارے میں فرق ہوگا، رکوع کے لیے نصف اور سجود کے لیے اس سے ڈبل یا کم از کم اس سے زیادہ. خدا نخواستہ اگر رکوع اور سجود یکساں ہو گئے تو نماز نہیں ہوئی، نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھی جائے. لا الہ الا اللہ.